السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملے میں مسافروں کو بچانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کی تمام اکائیوں کو ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرین پر دہشت گرد حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے ٹہرے میں لانے میں تعاون کرے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی صارفین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کے قواعد و ضوابط میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں پیشہ ورانہ پروگرامز میں زیر تعلیم گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے ہونہار وظائف کی منظوری دی ہے۔ بحرین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قدرتی ماحول کو تباہ کرنے میں قابض فوج کے دانستہ ملوث ہونے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینی محنت کشوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ اور آج اسلام آباد میں چوتھے اور آخری میچ میں جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم نے پاکستان کو 4-1 سے ہرا کر دوستی کپ جیت لیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملے کے بعد مسافروں کی جانیں بچانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے کامیاب حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کے 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ انہوں نے دہشت گردی کے اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے قائم زرار کمپنی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے یہ واضح کیا کہ بلوچستان میں ترقی کے بغیر ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے تمام وفاقی اکائیوں پر زور دیا کہ وہ ملک میں امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ملک میں قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں مل کر خوارج کے فتنے کو ختم کرنا ہوگا۔ اس موقع پر اجلاس میں جعفر ایکسپریس ٹرین حادثے میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آج قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے اور لوگوں کی زندگیوں اور امن کو خطرے میں ڈالنے کی دہشت گردی کے تمام واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں شہریوں کی جانوں اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج، فضائیہ، ایف سی، ایس ایس جی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم، بہادری اور قربانیوں کو سراہا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کی جرأت مندانہ کوششیں سیکیورٹی فورسز کے اس عزم اور تیاریوں کی عکاس ہیں کہ ہر قیمت پر قوم کا دفاع کیا جائے گا۔ ایوان نے عوام پر زور دیا کہ وہ نسل اور مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متحد ہو کر نئی نسلوں کے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔
وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان مسلح افواج کے لیے قوم کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتے گا۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدارتی خطاب کے دوران بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا کامیابی سے قلع کما کیا اور مزید بحران سے بچا لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے اور بڑی تعداد میں مسافروں کو بحفاظت بچانے پر بہادر سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جنہیں بعض غیر ملکی قوتوں کی حمایت حاصل ہے صرف بے گناہ افراد کو نشانہ بنانا اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں کو ایک بار پھر شکست دینے کے لیے سیاسی صفوں میں اتحاد اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فاروق ستار نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف قومی لاہ عمل کا جائزہ لینے اور اسے مزید مستحکم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے ملک اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر پلین بلوچ اور محمود خان اچکزئی نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11:30 بجے ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے سبی کے قریب جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملہ بیرون ملک سے دہشت گرد گروہ کے رہنماؤں کی منصوبہ بندی اور ہدایت پر کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ دہشت گرد پورے واقعے کے دوران افغانستان میں مقیم منصوبہ سازوں سے براہ راست رابطے میں رہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان عبوری افغان حکومت سے متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ BLA جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے اس گھناؤنے فعل کے مرتکب اور مالی معاونت دینے والوں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور دہشت گردی کے اصل مددگاروں سمیت حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستانی حکومت سے تعاون کرے۔ Pakistan has repeatedly asked the interim Afghan government to deny the use of its soil for terrorist groups like BLA to attack Pakistan. We urge Afghanistan to hold perpetrators, organizers, financiers of this reprehensible act of terrorism accountable and cooperate with the government of Pakistan to bring all those who are concerned with this attack, including the real sponsors of terrorism, to justice. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے آزاد جموں کشمیر سے متعلق حالیہ بیان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ بیان بلا جواز اور حقائق کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی رہنماؤں کو آزاد جموں کشمیر کے عوام سے متعلق تشویش ظاہر کرنے کی بجائے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق خصوصاً حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ فلسطین کے حوالے سے شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ناکہ بندی اور بجلی کی ترسیل کے تعطل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جعفر ایکسپریس کے کامیاب آپریشن پر اظہار تشکر کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی بہادری پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں آپریشن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ مسافروں، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بزدلی کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا وہ دوسروں کے لیے سبق بن گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سانحہ جعفر ایکسپریس پر پوری قوم صدمے کی حالت میں ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف حکومت کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان باہمی تجارتی حجم $2 ارب تک لے جانے کے لیے ایک لاہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائف سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ ازبکستان کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر ہونے والی شاندار پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے خصوصاً کانکنی، معدنیات، ٹرانس افغان ریلوے منصوبے سمیت ریلویز خصوصی
खसूसी इक्तिसादी जोन्स, बैंकारी, सियाहत, सकाफत और काबिल तजदीद तवानाई में उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने में पाकिस्तान की दिलचस्पी पर रोशनी डाली। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोव पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरज़्म है। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली सारिफिन पर माली बोझ कम करने के लिए नेट मीटरिंग कवायद में तरामीम की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें सोलर नेट मीटरिंग सारिफिन की तादाद में बड़े इजाफे के पेश नज़र ये फैसला किया गया। मंजूर की गई तरामीम के मुताबिक सोलर सारिफिन से खरीदी जाने वाली बिजली के निर्खों में नज़रसानी करते हुए इसकी कीमत 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कमेटी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस बात की इजाज़त भी दी है कि वो वक्तन फ़वक्तन सोलर सारिफिन से खरीदी जाने वाली बिजली के निर्खों पर नज़रसानी कर सकता है, ताकि बिजली के खरीदो फरोख्त के ढांचे को लचकदार बनाते हुए इसे मार्केट के जारी हालात के मुताबिक बनाया जा सके। ताहम नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क का इत्तलाक ऐसे मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफिन पर नहीं होगा जो बाज़ाब्ता लाइसेंस याफ्ता है या जिन नेट मीटरिंग सारिफिन ने नेपरा कानून 2015 के तहत मुआहदा कर रखा है। ECC को बताया गया कि सोलर नेट मीटरिंग सारिफिन की तादाद अक्टूबर 2024 में 2,26,440 थी, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 2,83,000 हो गई। सोलर पैनल से हासिल होने वाली बिजली की मजमूई पैदावार 2021 में 321 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 4,124 मेगावाट हो गई। यह रुझान नेट मीटरिंग शोबे की तेजी से तौसी को जाहिर करता है। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने आज रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मौजूदा दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात और ताउन के दायराकार को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी कुर्बानियों की तारीफ की। इससे पहले ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों अफवाज के एक चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर मजहबी उमूर और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की। उन्होंने सरदार मोहम्मद यूसुफ को मजहबी उमूर और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान दुनिया में मजहबी अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे, अमन के क़याम और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दुनिया से इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खात्मे और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। रेवेन्यू के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि छोटे और दरमियाने कारोबार के फ़रोग़ और सनती तरक्की को तेज़ करने के लिए स्मेडा को मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इदारे के एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक स्मेडा की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि नौजवानों को रोज़गार फ़राहम किया जा सके और उन्हें मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के काबिल बनाया जा सके। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम खान हैदर ने आज लाहौर में होनहार तालिब इल्म अब्दुल हादी से मुलाकात की, जिसने सिंगापुर में साइंस के आलमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। मुलाकात के दौरान गवर्नर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कम उम्र अब्दुल हादी को मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने अब्दुल हादी को तारीफी सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने आज कोयटा में कैडेट कॉलेज के उमूर के जायजे के लिए एक इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा को मेरिट की बुनियाद पर वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी दी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैज़ुल्लाह फ़राक ने एक बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत की इल्म दोस्त पॉलिसी काबिल तारीफ़ है और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इस जज्बा खैर सगाली के लिए शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पेशावराना तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा स्कॉलरशिप स्कीम के अहल होंगे।
हुकूमत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की है। इस हवाले से तुर्क कंपनियों के लिए कारोबारी अमल को आसान बनाने में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के कलीदी किरदार की तारीफ की गई है। पाकिस्तान और तुर्किया ने $5 अरब के तिजारती हदफ के हुसूल के लिए अमली इक़दाम किए हैं। दोनों मुल्क सयाहत, तालीम, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफा के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादाना तिजारती मुआहदे के तहत मजीद अशिया की तिजारत के दायरे कार को वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 19 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को इस माह की 31 तारीख तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी है। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखिला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने मकबूजा मगरब अरब इलाकों में फ़लस्तीनी मेहनत कशों के बहरान के हल के लिए फौरी इक़दाम करने पर जोर दिया है। ये अपील आज जिनेवा में मेहनत कशों की आलमी तंजीम की इंतज़ामी गवर्निंग बॉडी के 353वें इजलास में की गई। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की चौधरी सालिक हुसैन ने इस्लामी ताउन तंजीम ग्रुप की जानिब से मकबूजा अरब इलाकों में फ़लस्तीनी मेहनत कशों को दरपेश इंसानी और इक़्तिसादी बहरान के हल के लिए आलमी बरादरी की मुदाखलत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मेहनत कशों के लिए बावकार रोज़गार और माशी मौक़े फौरी बहाल किए जाने चाहिए। OIC ग्रुप ने फ़लस्तीनी मेहनत कशों के साथ यकजहती के आज़म का अयादा किया और उनकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और देर पा अमन व खुशहाली की राह हमवार करने के लिए फौरी इज्तमाई आलमी कोशिशें करने पर जोर दिया है। तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओखलो ने आज इस्लामाबाद में कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जिनका मकसद तुर्की और कॉमस्टेक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। इस दौरान तालीमी वफूद के तबादलों, टेक्नोलॉजी, तालीम और सेहत के शोबों में इश्तराकी अमल को वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने इस्लामाबाद में तुर्की पाकिस्तान रेक्टर फोरम के क़याम समेत ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कई अहम इक़दामात की तजवीज़ पेश की। इस फोरम के तहत तुर्क यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स और सदूर को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और रेक्टर्स के साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा, जिससे तालीमी और तहकीकी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तुर्की के सफ़ीर ने इस्लामी ताउन तंजीम में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के लिए कॉमस्टेक के किरदार को सराहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फ़ौज और पैरामिलिट्री अहलकारों समेत भारतीय फोर्सेस भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के जंगलात को जानबूझकर नजर आतिश कर रहे हैं, आबी वसाइल तबाह कर रहे हैं और फलदार दरख्तों को काट रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने एक बयान में कहा कि भारतीय फ़ौज जंगल में आग लगाने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद माहौलियाती लिहाज से इलाके के हसास मकामात पर फौजी कैंप और फायरिंग रेंज कायम करना है। बयान में माहौलियाती तबाही में भारतीय फ़ौज के दानिस्ता मुलव्वस होने की मजम्मत की गई। उधर भारतीय फ़ौजियों ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी की तौसीह के लिए इसराइल और हमास के दरमियान अमरीका की सालसी में मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं। अमरीका ने जंगबंदी में 60 दिन की तौसीह की तजवीज़ दी है। उधर गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइल की जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली फ़ौज ने 48,524 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। ग्रुप 7 के वज़राए ख़ारिजा अमरीकी इत्तेहादियों और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान यूक्रेन के बारे में अमरीकी ख़ारिजा पॉलिसी और टैक्सेस के नफाज पर बढ़ती हुई कशीदगी के खात्मे पर गौर के लिए आज कनाडा में इकट्ठे हो रहे हैं। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमरीका से ग्रुप 7 के वज़रा यूरोपीय यूनियन के हमरा सियाती मकाम ला मलबाई में मुलाकात करेंगे। रूस और अमेरिका के वफूद यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ मॉस्को में हैं, जहां वो यूक्रेन में 30 दिन की जंगबंदी के हवाले से रूस को एतमाद मिलेंगे।
ایران کے ایٹمی پروگرام پر غور کے لیے چین، روس اور ایران کا سفریکی اجلاس کل بیجنگ میں ہوگا۔ اجلاس میں چین، روس اور ایران کے نائب وزرائے خارجہ اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے ٹینس کے کھلاڑی طلحہ وحید نے 1 منٹ میں انتہائی کامیاب ٹینس سروس کر کے اپنا گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کی جانب سے جاری کیے گئے پریس ریلیز کے مطابق گینیز ورلڈ ریکارڈ نے طلحہ وحید کی کامیابی کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں باضابطہ ریکارڈ یافتہ قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں 4 میچوں کی جونیئر ہاکی سیریز کے آخری میچ میں جرمنی نے پاکستان کو 4-1 سے ہرا دیا۔ جرمنی نے سیریز 4-0 سے جیت لی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 90 ڈومیسٹک خواتین کو کرکٹرز کو کانٹریکٹ دیے ہیں۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق کانٹریکٹ حاصل کرنے والی خواتین کھلاڑیوں میں 18 انڈر 19، 10 قومی کھلاڑی اور 62 ایمرجنگ کیٹیگری کھلاڑی شامل ہیں۔ سابق ٹیسٹ کھلاڑی اسد شفیق اور خاتون کرکٹر بطول فاطمہ پر مشتمل خواتین کی قومی سلیکشن کمیٹی نے کانٹریکٹ کی منظوری دی۔ یہ کانٹریکٹ رواں سال جولائی سے آئندہ برس جون تک قابل عمل ہے۔ پاکستان نے ترکی میں ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد آئی ٹی ایف ماسٹرز 45+ عالمی ٹینس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ احسام الحق قریشی، عقیل خان اور شہریار سلامت پر مشتمل ٹیم نے چیمپئن شپ میں غیر معمولی مہارتوں اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ اٹلی میں 12ویں خصوصی اولمپکس عالمی ونٹر گیمز میں پاکستان کے محمد آفاق، تبسم ناصر، ارشاد گلون نے 100 میٹر ریس ریلی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان کے تمام 10 ایتھلیٹس کراس کنٹری اور اسکیئنگ اور سنو شوٹنگ مقابلوں کے فائنل میں حصہ لیں گے۔ رمضان 10 پن بالنگ چیمپئن شپ ہفتے کو اسلام آباد میں کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے زیر نگرانی منعقد کی جا رہی ہے۔ چیمپئن شپ میں سنگلز پروفیشنل مقابلے منعقد ہوں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پنجاب تجارت کی ترقی کے ادارے نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور نقل و حمل پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کے تعاون سے برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ بات ٹی ڈی اے پی پنجاب کی ڈائریکٹر جنرل رافع سید نے آج فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں کاروباری برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ڈی اے پی ضلع، صوبے اور وفاق کی سطح پر حکومتی محکموں سے تعاون کر رہا ہے۔ رافع سید نے کاروباری برادری کو یقین دلایا کہ وہ فیصل آباد میں عالمی نمائشوں کی میزبانی اور شہر کی اعلیٰ معیار کی مصنوعات کو پیش کرنے کے لیے ایک ایکسپو سینٹر کے قیام کی کوشش کریں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1009 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,15,094 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 382 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 299 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کے سب سے زیادہ 48 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 444 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 232 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 156 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $279.85، قیمت فروخت $280.35، پاؤنڈ اسٹرلنگ $362.64، $363.28، یورو $304.65، $305.19، سعودی ریال $74.64، $74.77، اور یو اے ای درہم قیمت خرید $76.72، جبکہ قیمت فروخت $76.86۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,67,022 رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ معروف فلمی اداکار اور ہدایت کار کفایت حسین بھٹی کی 16ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 13 مارچ 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ کفایت حسین بھٹی پنجابی زبان کے مایہ ناز گلوکار اور اداکار عنایت حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں نے کچھ انتہائی کامیاب فلموں کی تیاری کے لیے مل کر کام کیا۔ ایک آزاد فلم ہدایت کار کی حیثیت سے ان کی پہلی فلم منہ زور، جبکہ دوسری فلم
چند مکھنا تھی جو انتہائی کامیاب رہیں۔ انہوں نے 35 فلموں کی ہدایت کاری اور تقریباً 100 فلموں میں اداکاری کی۔ 2009 میں آج کے روز 66 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے۔ کلاسیکی گلوکارہ شاہدہ پروین کی 22ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ معروف گلوکارہ زاہدہ پروین کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنی والدہ سمیت استاد اختر حسین، استاد فتح علی خان اور استاد چھوٹے غلام علی خان سے حاصل کی۔ شاہدہ پروین 2003 میں آج کے روز انتقال کر گئیں اور لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ انہیں بعد از مرگ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی ہاسپٹل آف ٹوبینگ کے سائنسدانوں نے جسم کو ہر طرح کی سرگرمی کو کنٹرول کرنے والے اعضاء کے طور پر دماغ کے کردار اور ٹائپ 2 ذیابیطس اور موٹاپے کی اصل وجوہات پر ایک نئی تحقیق کی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہارمون انسولین موٹاپے کا باعث بنتے ہیں، جن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انسولین کے لیے دماغ کی جسامت وزن میں بھرپور اضافے اور غیر صحت مند جسم سے منسلک ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ٹریڈ مل کا استعمال کرنے والے دل کے مریض باوجود ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کے زیادہ عمر پاتے ہیں اور ایسے افراد کی جلد اموات میں کمی دیکھی گئی ہے۔ نیو یارک کے اسکول آف میڈیسن کے سائنسدانوں کے مطابق اس مشین کے استعمال سے دل کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق اس مشین کا استعمال ہر لحاظ سے دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شام رات کے دوران جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر بارش ہوئی، جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور بونداباندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت بلتستان میں سکردو کے مقام پر 13 ملی میٹر، ہنزا 3، گوپیس، استور، بنجی 1 ملی میٹر، کشمیر میں گڑھی دوپٹہ کے مقام پر 13، مظفر آباد 15، راولہ کوٹ 9، خیبر پختونخوا میں پٹن کے مقام پر 4، میرکانی 3، بالا کوٹ، دروش، بنو میں 2، چترال کلام 1، پنجاب میں مری کے مقام پر 10، منڈی باؤدین 5، چکوال 3، اٹک گجرات جہلم میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، گوپیس -1 اور پارا چنار میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 4، لاہور 16، کراچی 23، پشاور 13، کوئٹہ 7، مظفر آباد 8، گلگت 7، سکردو 2، سری نگر 7، جموں 16، پلوامہ 6، اننت ناگ 5 اور شوپیاں میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملے میں مسافروں کو بچانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کی تمام اکائیوں کو ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرین پر دہشت گرد حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں تعاون کرے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد۔
نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبدالقدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔